معزز سامعین کرام، سی ڈی دعوت اسلامی کو پہچانو من جانب تحریک اعلی حضرت آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس سی ڈی میں واضح بیان ہے کہ دعوت اسلامی دور حاضر کا خطرناک ترین فتنہ ہے اور گمراہ تنظیم ہے۔ لہذا دعوت اسلامی کی گمراہی جب علماء حق، علماء اہل سنت نے جان لیا تو دعوت اسلامی کا بائیکاٹ کر دیا۔ آپ سی ڈی میں تفصیل سے سماعت فرمائیں گے، بس ایک جھلک دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دعوت اسلامی دور حاضر کا خطرناک ترین فتنہ ہے۔ معزز سامعین کرام، مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے، اس لیے ان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر آنکھیں کھلی اور دماغ حاضر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مشہور ہے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آنے والی ہر جماعت اسلام کے علمبردار ہو۔ ایسی جماعتوں کی ظاہری وضاحت سے متاثر ہو جانا، ان میں شمولیت اختیار کر لینا، اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈال دینے کے مترادف ہے۔ ایمان و عقیدہ نیت دل کے کیفیت کا نام ہے جو نظر نہیں آتی۔ ظاہر اعمال سبھی جماعتوں کے یکساں نظر آتے ہیں، اس لیے عام مسلمانوں کے لیے یہ آسان کام نہیں کہ وہ بد مذہبوں کی شناخت کر سکیں۔ دیوبندیوں، وہابیوں، تبلیغیوں، جماعت اسلامیوں، مودودیوں وغیرہ کے ظاہری اعمال سے متاثر ہو کر سنی مسلمان ان کی جماعتوں میں شامل ہو کر اپنا ایمان گنواتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے سنی مسلمانوں کے لیے اس میں عافیت ہے کہ وہ بنا عملی تحقیق کسی جماعت میں شریک نہ ہوں۔ دعوت اسلامی ہری پگڑی ایسی ہی ایک جماعت ہے جو بظاہر صلاۃ و سلام، نعت خوانی اور ذکر اعلی حضرت سے آراستہ نظر آتی ہے، اس لیے سنی مسلمانوں میں اس کے لیے کشش پیدا ہو جانا قدرتی بات ہے۔ لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، کسوٹی پر پرکھ کر ہی اس کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اس لیے فتنوں کے اس دور میں دعوت اسلامی کو بھی پرکھنا اشد ضروری ہے۔ جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی اور حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ اور دیگر سرکردہ علماء کرام نے دعوت اسلامی کی تحقیق فرمائی۔ ان کے ظاہری اعمال و کردار سے قطع نظر ان کے اندرون کا جائزہ لیا تو اس میں متعدد پوشیدہ مفاسد پائے گئے۔ مثلا نمبر 1، دعوت اسلامی کے اجتماعات صرف اور صرف تبلیغی نوعیت کے ہوں گے۔ میلاد النبی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اعراض بزرگان دین وغیرہ کے جلسے جلوس دعوت اسلامی کے نام سے نہ کیے جائیں۔ اعتراضات کے پیش نظر مصلحت کے تحت کسی مقام پر ایسے جلسے جلوس کرنا شروع کر دیے گئے ہیں، یہ ان کا فریب ہے۔ ان کے فریب میں نہ آئے، نیز ان سے میلاد شریف وغیرہ پڑھوانے سے گریز کریں۔ نمبر 2، بیان میں باطل فرقوں کا رد ہونا، تذکرہ صرف ضرورتاً مثبت انداز میں اپنے مسلک حقہ کا اظہار ہو۔ یہ دونوں باتیں دعوت اسلامی کے اس طریقہ کار میں درج ہیں جسے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ لوگ رد نہیں کرتے باطل فرقوں کی۔ نمبر 3، دعوت اسلامی علماء کرام کی صرف مخالفت ہی نہیں، ان کی تحقیر و توہین سے بھی گریز نہیں کرتی۔ صرف انہی علماء کرام کو قریب آنے دیا جاتا ہے جو ان کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔ مغلیان مدینہ میں مدینہ شریف کے بھنڈیوں، توریوں، لوکیوں، مرچیوں، مسالوں، بوتلوں، ڈھکنوں، کھوٹیوں، ٹوٹیوں، ہیٹروں، میٹروں اور لکڑیوں، مکڑیوں، گدھوں، کھچڑوں وغیرہ کو سلام لکھ کر صلاۃ السلام کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ نمبر 5، فیضان سنت میں درج خوابوں میں دیوبندیوں کے خوابوں کی طرح کھلی توہین مصطفیٰ کی گئی ہے۔
نمبر 6 دیوبندیوں تبلیغیوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں۔ نمبر 7 پگڑی صرف اس لیے باندھتے ہیں کہ عوام ان کو عالم اور دیندار سمجھ کر ان سے متاثر ہوں اور ان کے جال میں پھنس جائیں، اور نہ بے پڑھے لکھوں اور بچوں کو امامہ باندھنے کی ممانعت ہے کہ یہ صرف علماء کرام کو زیب دیتا ہے، ان کی پہچان ہے اور یہ اس کی قدر و منزلت نہ کرتے ہیں اور نہ اس کے آداب بجا لاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے مضبوطی حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت پر حملہ۔ اس کے بانی الیاس قادری نے خانواد اعلیٰ حضرت کو اپنے جلسے میں مدعو کر کے انہیں فرش پر بٹھایا اور وہ خود اسٹیج کی کرسی پر بیٹھے۔ ان کی تحقیر و توہین کا یہ واقعہ الیاس قادری کی بریلی آمد پر پیش آیا، جس کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہو، صلاۃ و سلام کا مذاق اڑایا گیا ہو، جو اعلیٰ حضرت پر کیچڑ اچھالے، خانواد اعلیٰ حضرت کی توہین کا مرتکب ہوا ہو، وہ نہ رسول کا شیدائی فدائی ہو سکتا ہے اور نہ اعلیٰ حضرت کا۔ اس کو قادری رضوی کہنا، اس کا ادب احترام کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اعلیٰ حضرت کی توہین کرنے کے مترادف ہے۔ دعوت اسلامی میں خلاف مسلک اہل سنت باتوں کی ایک لمبی فہرست ہے، جبکہ کسی دینی تحریک کے مشکوک ہونے کے لیے صرف ایک ہی بات کافی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دعوت اسلامی خوبصورت ڈبہ میں خراب مال کی مانند ہے۔ ڈبہ کی خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا، اس سے بچے رہنا لازمی ہے تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جائیں۔ تفصیل کے لیے پوری سیری سماعت فرمائے اور پڑھیے دعوت اسلامی سے پرہیز کیوں۔ حضرت اظہری میاں صاحب قبلہ اور دیگر سرکردہ علماء کرام نے دعوت اسلامی کو بے نقاب کیا اور حضرت نے یہ تحریر فرمایا، فی الواقع الیاس قادری کا طریقہ کار غلط ہے، جس پر وہ باوجود فہمائش بسیار بے انتہا تنبیہ جمے ہوئے ہیں اور ان کی تحریک وجوہ مذکورہ بالا کی بنا پر نہایت متشبہ مشکوک ہے، لہذا اس کے اعانت، مدد اور اس میں شمولیت یعنی شامل ہونا ہرگز جائز نہیں۔ جن حضرات نے دعوت اسلامی کی تائید کی ہے وہ ان کا بنا تحقیق جلدی میں اٹھایا ہوا قدم ہے۔ ایسے تمام حضرات کو عملی تحقیق کے جانب متوجہ ہونا چاہیے اور حضرت اظہری میاں صاحب قبلہ اور حضور محدث کبیر صاحب قبلہ اور دیگر سرکردہ علماء کرام کی تحقیق کے مد نظر اپنی رائے قائم کرنی چاہیے۔ یہ سنی مسلمانوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے تاکہ گمراہی ان کا دامن نہ پکڑے۔ دعوت اسلامی والوں کا یہ مشہور کرنا کہ حضرت اظہری میاں صاحب قبلہ نے اپنے مذکورہ حکم سے رجوع کر لیا ہے، حکم واپس لے لیا ہے، یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے اور حضرت پر بہتان ہے۔ تحریر کا رد تحریر سے ہوتا ہے، حضرت کی تحریر منظر عام پر لائی جائے، جبکہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ حضرت کی کسی رجوعی تحریر کا شائع نہ کرنا ہی بہتان کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت کی جو تائیدی تحریر فیضان سنت میں شائع کی گئی ہے وہ تحریک کے تصدیق سے قبل کی تحریر ہے، جس کے متعلق آپ نے خود تحریر فرما دیا ہے کہ میری سابقہ تحریر سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اکابر علماء اہل سنت و مفتیان اعظام کی چند سال قبل مرکز علم و عقیدت میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں اس کے تعلق سے یہ فیصلہ متفقہ طور پر ہوا کہ اس سے پرہیز کیا جائے اور عوام کو اس سے بچایا جائے۔ حق کی تبلیغ کے لیے ناجائز سہاروں کی قطعی ضرورت نہیں، تو پھر یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ اظہری میاں صاحب قبلہ پر بہتان ترازی کیوں؟ اسی وجہ سے آپ نے اس میں شامل ہونے اور اس کی مدد کرنے کو ناجائز قرار دیا۔ اے برادران اسلام، ذرا سوچ سمجھ کر دعوت اسلامی کے جانب قدم بڑھانا، اس کی پگڑی، صلاۃ و سلام اور نعت خوانی وغیرہ سے فریب نہ کھا جانا، اس کے ساتھ کہیں تم بھی جہنم میں نہ ڈال دیے جاؤ۔ دعوت اسلامی کے مذکورہ طریقہ کار کے سبب علماء کرام اس تحریک کو سنی مسلمانوں کے لیے اس دور کا خطرناک ترین فتنہ قرار دے رہے ہیں،
کیونکہ صلاۃ و سلام نعت خوانی وغیرہ کا لبادہ اوڑھ کر مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت کی جڑ کاٹنے میں مصروف ہے۔ اے برادران اسلام، میرے سنی بھائیوں، تم تو پہلے سے ہی اہل سنت والجماعت کے افراد ہو، تم کو کسی دوسری جماعت میں شریک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اعلیٰ حضرت کی تحریک کو شائع کرتے ہو، تم تو اپنے پیر و مرشد اپنے عظیم رہنما سے رہنمائی طلب کرتے ہو۔ محترم علماء کرام اور اہل سادات سے محبت رکھو کہ اسی میں خاتمہ بالایمان کی ضمانت ہے۔ علم دین حاصل کرو جس سے تم دشمنان اسلام کی شناخت کرنے کے صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقہ میں تمام مسلمانوں کو شیطان کے شر اور بد مذہبوں سے اپنی پناہ میں رکھے اور تحریک اعلی حضرت کو ترقی بخشے، آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔